بہن نے فرمایا کہ ان کے پاس سونا ہے، یہ اس کی زکوٰۃ نکالتی ہیں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کو جب ضرورت ہوتی ہے وہ لے کر اس کو بیچ دیتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد بنا کے بھی دے دیتے ہیں، تو کیا قربانی لازم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، قربانی کے 3 دنوں میں اگر وہ سونا آپ کی ملکیت میں موجود ہو، یعنی آپ کے شوہر نے نہیں لیا، وہ آپ کے پاس ہے، تو بالکل اس پہ قربانی واجب ہوگی، یعنی آپ پر قربانی واجب ہوگی، اس کی وجہ سے قربانی ضرور بنے گی۔ اور فرض کر لیں کہ شوہر نے مطلب ان 3 دنوں سے، جو عید کے 3 دن ہوتے ہیں 10، 11، 12، اس سے پہلے وہ سونا آپ سے لے کر بیچ دیا، اور ان 3 دنوں میں آپ کے پاس آپ مالکہ نصاب نہ ہوئیں، یعنی سونا بھی نہیں تھا، کوئی روپیہ وغیرہ بھی نہیں ہے، نہ اتنی چاندی، نہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ضروریات زندگی سے زیادہ آپ کے پاس کچھ سامان ہو کہ اس کی مالیت اس تک پہنچ جائے، ایسا نہ ہو تو پھر آپ پہ قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ بس قربانی کے 3 دنوں میں اچھی طریقے سے اپنا امتحان لے لیجئے گا۔ ایک بہن نے فرمایا تھا کہ ان کے پاس سونا ہے اور یہ ہر سال تلوا کر اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہیں، لیکن اس دفعہ یہ وائرس وغیرہ کی وجہ سے کہتی ہیں کہ میں نہ تلوا سکی اور میں نے اندازے سے 7,000 زکوٰۃ نکال دی، تو اب کیا یہ کافی ہوگی، صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ کوشش یہ کریں جتنا اس وقت سونا ہے نا اسے علیحدہ رکھیں، اور یہ 7,000 بھی آپ لکھ لیں کہ میں نے اس کی زکوٰۃ 7,000 ادا کی تھی، اور بعد میں جب جتنا زیادہ آتا رہے اسے اس والے سونے میں مکس مت کیجیے گا، پھر جیسے آپ کو موقع ملے فوراً اس سونے کو تلوا لیں، تلوائیں گی پھر اس کی قیمت نکال کر دیکھ لیجیے گا کہ آپ کی جو آپ نے 7,000 زکوٰۃ ادا کی تھی وہ واقعی صحیح زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اگر زیادہ ہوگی تو اگلے سال مائنس کر لیجیے گا، برابر بالکل صحیح آپ نے ادا کی تو ٹھیک ہے، اور اگر کم ادا کی ہے تو پھر آپ اتنی ہی زیادہ ادا کر دیجیے گا۔ مثلا آپ نے سونا تلوایا، اس کی کل قیمت نکل آئی، پھر آپ نے اس کا 2.5% نکالا، تو فرض کر لیں کہ وہ 7,000 ہی نکلا، تو بس پھر تو آپ ادا کر چکی ہیں۔ لیکن اگر 8,000 نکلا تو 1,000 اگلے سال میں مائنس کروا لیجیے گا، اور اگر 6,000 فرض کر لیں ادا کی ہے تو 1,000 اور ادا کرنا ہوگا، 1,000 یعنی اپنے 7,000، اگر 8,000 زکوٰۃ بنی تو پھر آپ کو 1,000 مزید دینی ہوگی۔ ایک انہوں نے بہن نے فرمایا، جو اس میں میں نے لکھا تھا، مجھے جو جتنا یاد ہے وہ یہ کہ انہوں نے انڈیا میں کسی سے کچھ ڈالرز لیے تھے اور واپسی میں غالباً یہ طے کیا تھا کچھ زیادہ لیں گے دیں گے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی، پہلی بات یہ کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کا وزن کیا جاتا ہو اس کو موزونی کہتے ہیں، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، ان کے وزن کیے جاتے ہیں، یا وہ کیلی چیز ہو، کیلی اسے کہتے ہیں جس کو آپ ناپتے ہیں، جیسے برتن سے یا کنستر وغیرہ سے ناپ کر، جیسے گندم وغیرہ ہے، یہ کیلی چیز کہلاتی ہے، اگرچہ ہمارے ہاں تل کے بھی بکتی ہے لیکن یہ کیلی چیز ہے۔ اس طرح کی چیزیں اگر ادھار لیتے دیتے ہیں نا تو جس شکل میں دی ہیں اسی شکل میں واپس لیں، ورنہ اس میں سود کی آمیزش ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو آپ نے 2 تولہ سونا قرض کے طور پہ دیا، اب وہ آج کے دور میں اس کی قیمت دینا چاہتا ہے، یہ صحیح نہیں ہوگا، اس کو 2 تولہ سونا ہی دینا ہوگا۔ اب اس کی قیمت بڑھ گئی ہو یا قیمت بہت گھٹ گئی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اسی شکل میں۔ اسی طرح کرنسی کے بارے میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ اگر ڈالر کی شکل میں دیا ہے تو ڈالر کی شکل میں لیں، پاؤنڈز کی شکل میں ہے تو پاؤنڈز کی شکل میں لیں، کیونکہ اگر آپ اس کو روپیز میں، پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں گے تو قیمت میں لازم فرق آتا ہے۔ اس وقت ڈالر کتنے کا تھا، اب کتنے کا، پاؤنڈ کتنے کا تھا، اب کتنے کا ہے، تو پھر اس میں جھگڑا بھی ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے بڑا تنازع ہوتا ہے، اور بعض تو بلکہ کہتے ہیں کہ بھئی جس وقت ہم نے پاؤنڈ قرض لیا تھا بہت کم کا تھا، اب تو زیادہ ہو گیا تو ہم آپ کو کم ہی پیسہ دیں گے۔ یہ نہیں، پیسے سے کریں ہی نہیں، پہلے جب بھی آپ دیں طے یہ کریں کہ ڈالر کی شکل میں دیے ہیں، آپ ڈالر کی شکل میں دیں گے۔ ابھی تو کرنسی بڑھ گئی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ گھٹ جائے، نیچے چلی جائے کرنسی، تو بہرحال اسی شکل میں کریں، ورنہ سود کی آمیزش کا اندیشہ ہے تو کمی بیشی نہ کریں۔